فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ حمد و ثنا خالق کائنات کی منزہ اور پاکیزہ ذات کے لیے، درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات کے لیے۔ احباب ذی وقار کے سامنے میں نے اس جگہ 2 آیات پڑھی ہیں۔ 10 نمبر 12 سورۃ توبہ، آیت نمبر 27 اور 28۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر بنی حوازن جن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، ان کے قیدی اور ان کا بہت زیادہ مال غنیمت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور رکھ لیا۔ اس کے بعد بنی حوازن قبیلہ تھوڑی ہی دیر بعد یہ مقام جعرانہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ قبیلہ بھی آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک لفظ بولا ہے یتوب اللہ من بعد ذالک، اللہ اس کے بعد اور لوگوں کو بھی توبہ کی توفیق دے دے گا، وہ بھی دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ پہلے تھے 10,000 کا لشکر جب مکہ فتح کیا، پھر جب حنین سے جنگ لڑی تو 12,000 کا لشکر 2,000 مکے سے ملا لیا، اور یہ لوگ یہ بھی معافی مانگ کے توبہ کر کے دین اسلام کے اندر آ گئے۔ یہاں تعداد شمار کرنا کتنی بنتی ہے؟ مدینے سے مکے کی طرف 10,000، مکے سے حنین کی جنگ کی طرف 2,000 اور شامل ہو گیا، 12,000 ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب بنی حوازن قبیلہ مقام جعرانہ پر بیعت کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہوا تو تعداد اس سے بھی بڑھ گئی۔ وہ کس انداز سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی بیعت کو قبول فرمایا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے تو ہوتے ہی کہنے لگے اللہ کے رسول ہماری مال غنیمت، ہمارا مال کدھر ہے، ہمارے قیدی کہاں؟ قیدیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں دائی حلیمہ بھی شامل تھی، وہ بھی قیدن بن کے آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے قیدی بھی دیکھے جن کی تعداد 6,000 کے قریب تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے بنی حوازن کے لوگوں، تم نے دیر کر دی، تم نے دیر کر دی، میں نے مال غنیمت تو تقسیم کر دی ہے، مال غنیمت تو یہ لوگ استعمال بھی کر چکے ہیں، میں نے تمہارا 20 دن انتظار کیا ہے،
بہت دن میں بہت وقت انتظار کر چکا ہوں لیکن تم لوگ نہیں آئے، اب میں نے تو وہ تقسیم کر دی، رہے قیدی آپ کے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دائی حلیمہ یہ بھی بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی، کیا یہ کہنے لگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اماں تمہیں کیا کام ہے؟ کہتی ہے ملاؤ تو صحیح۔ حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پیارا یہ واقعہ بیان کرتے تھے، مکمل جنگ کا نقشہ کھینچتے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ پہلے سارا واقعہ جنگ کا نقشہ کیسے بنتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بدر سے یہ لڑائی کا افتتاح کیا ہے اور حنین تک جا کے ختم کیا۔ بدر سے لڑائی شروع ہوئی ہے اور بدر سے ان لوگوں کے دلوں کے اندر نصرت بالرعب مشیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت والا روب اللہ نے ان کے دلوں میں داخل کیا اور ان کا زور سارا توڑ دیا اور ڈر اور خوف ان لوگوں پر مسلط کر دیا تھا کہ مسلمانوں سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ رہی ان کے اسلحے کی طاقت، ان کی قوت، پاور، وہ اسلام نے بدر سے احد سے فتح مکہ سے حنین، ساری جنگیں اور خندق اور اسی کے ساتھ حدیبیہ اور یہود و نصارہ کی سازشیں، منافقین کی سازشیں، اس کے درمیان جو بھی یہ سارا عرصہ 7 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس 7 سال کے عرصے کے اندر اللہ نے سب کچھ توڑ کے رکھ دیا۔ حنین فتح کی ہے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، قیدی جکڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی بیڑیوں کو نہ ذرا نرم کر دے۔ یہ قیدن کہہ رہی ہے میں ملنا چاہتی ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کون ہے؟ فرمایا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آئی ہو؟ جی میں آئی۔ بنی حوازن والے، یہ بنی حوازن قبیلے سے تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئے جارانہ کے مقام پر، یہ سفارشن بن کے یہ بھی آ گئی۔ اللہ کے رسول کے پاس جب آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کو دیکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے اپنی چادر کملی والی اتار کے دائی حلیمہ کے نیچے بچھا دی۔ دائی حلیمہ نے جب یہ دیکھا، صحابہ اکرام کہتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کملی تو وہ کملی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کملی لے کے لیٹنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر وربک فکبر۔ تو یہ کملی رسول اللہ نے اس کے نیچے بچھا دی۔ یہ معاملہ ابھی گزرا نہیں تھا، صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے، تو دائی حلیمہ چادر پہ بیٹھ گئی اور اللہ کے رسول نیچے بیٹھ گئے، باتیں ہونی شروع۔ دائی حلیمہ نے وہ وقت یاد کروایا جب میں تجھے دودھ پلایا کرتی تھی، تجھے کھڑایا کرتی تھی اور تجھے گود کھڑایا کرتی تھی اور لے کے جایا کرتی تھی۔ دائی حلیمہ نے سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی حوازن قبیلے کی یہ دائی حلیمہ کی سفارش پر میں نے سارے کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ سارے قیدی آزاد ہی نہیں ہوئے، 6000 کا دستہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ کتنی تعداد ہو گئی؟ 18,000 مسلمانوں کی تعداد ہو گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ثم یتوب اللہ، پھر اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ فرمایا من بعد ذالک، اس کے بعد علی من یشاء، یہ تو اس کی منشا مرضی پہ یہ باتیں آتی ہیں، جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے واللہ غفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
اب ایک سبق اور دیا اللہ نے چند منٹوں کے لیے، اب آپ کے سامنے میں یہ بھی رکھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس۔ سن لو، 9 ہجری کو بھی کہا تھا، جب امیر بنے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج، اس وقت بھی کہا تھا سن لو مشرکین، سن لو تمہارا داخلہ بند ہے۔ یہاں پھر کہہ دیا مشرکوں کا داخلہ مکہ المکرمہ میں بند ہے۔ ناجس، یہ پلید ہے، ان کی پلیدگی مانوی نہیں ہے، ان کی پلیدگی مانوی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ کوئی ہاتھ لگا دے مشرک تو بندہ پلید نہیں ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے رسول نے خیبر کے یہودیوں کی دعوت کو قبول کیا، گئے تھے رسول اللہ، اور اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک مشرک بڑھیا کے جناب مشکیزوں سے پانی بھی پیا۔ یہ ظاہری پلید نہیں، مانوی پلید ہے۔ ناجس یہاں لفظ ہے جو آیا، یہ مصدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یقرب المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ وہ پاکیزہ جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے، اس کے قریب نہیں آنا۔ بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد جب یہ بات ہوئی تو جتنی تجارت تھی سب بند ہو جانی۔ صحابہ کرام اور مسلمان ان کی تجارت پر بھی، ان کے آنے جانے پر اور ان کے کاروبار کرنے پر، قافلہ باہر سے آتا اعلان کروا دیتا ہمارے پاس یہ مال ہے، کسی نے خریدنا ہے تو خرید لے۔ صحابہ کرام مال خریدا کرتے تھے، وہ ساری تجارتیں بند ہو جانی۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ابھی یہ کیا بنا، قافلہ تو آنا بند ہو گیا، مشرکین کا داخلہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈر جاؤ گے نا، عَيْلَةً، یہ ہم غریب ہو جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، اور میں فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں غنی کرنا جانتا ہے، وہ غنی کر دے گا، من فضلی ہی، اپنے فضل سے۔ پھر اللہ نے کر کے دکھایا، کیسر و کسرا کی حکومتیں نبی کے صحابہ کے قدموں میں رکھ دی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے انہیں امیر اور فضیلت دے کے دکھائی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے بڑی بڑی مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آتی تھی۔ صحابہ اکرام نے تجارت سے مال نہیں کمایا، مال غنیمت سے مال آتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم حکیم، اللہ جانتا بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے۔ اب سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی جب اللہ کے رسول دنیا سے گئے۔ کل میں نے خادم رضوی صاحب سے پوری عبارت اور آخری خطبہ سنا، کمال ہو گئی۔ خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال خطبہ پڑھا، اور مکمل خطبہ حجت الوداع کے موقع پر عربی عبارت کے ساتھ سارا پڑھ دیا، زبانی پڑھا، حیران ہو گیا میں سارا خطبہ سن کے۔ اس میں آخری وصیت انہوں نے بھی ڈسکس کی، یہاں بھی اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کیا ڈسکس فرمائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ آج کے بعد میں اب دنیا سے چلا جاؤں گا، فرمایا مشرکوں کا اور یہودیوں کا داخلہ بند ہو چکا ہے، یہاں سے نکال دینا ان لوگ۔ میرے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی، تو یہ وصیت جو پوری کی یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکوں کو اور یہودیوں کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب سے نکال دیا اور یہاں سے فارغ کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر بڑی بڑی فتوحات سے اسلام کو نوازا اور بڑی بڑی فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ ہاں بیت المقدس جیسی، ہاں شام جیسی جناب بڑی بڑی فتوحات اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ کو دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم حکیم، وہ ان کے پیچھے نہ جاؤ، مشرکوں کے تجارت اور مال کے پیچھے۔ یہ لوگ، یہ مسلمان بھوکے پیاسے نہ بنو، نہ ڈرو، نہ خوف زدہ ہو، اللہ تجھے اپنے فضل سے نوازنا جانتا ہے، اللہ نے پھر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین
ہمیں حلال مال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے راستے میں اللہ رب العالمین ہمیں بھی استعمال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔